ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، اور یہ اس کا احسان ہے کہ ہم گناہ گاروں کو اپنے پیارے دین میں پیدا فرمایا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری امت میں پیدا فرمایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا میرا موضوع دنیا کے ختم ہونے کے قبل اور قیامت کے اشراط پر ہے۔ یاد رکھیے، دنیا فنا ہونے والی ہے، وقت مقرر نہیں، مگر حدیثوں کے مطابق جو نشانیاں بیان کی گئیں، ان نشانیوں کے پورے ہوتے ہی دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ دنیا کی ہر شے فانی ہے، جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اسے موت ضرور آئے گی، موت برحق ہے، اور موت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز باقی رہنے والے نہیں، ہمیشگی کی نہیں، ہمیشگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ اونچے اونچے مکانوں پر اتراتے ہیں ہم، اپنی شہرت پر، اپنے رتبے پر، اپنے مال و اسباب پر، اپنی شہرت پر، مگر افسوس کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ دنیا کی یہ چیزیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہمیں اگر کوئی چیز قبر و حشر میں فائدہ دے سکتی ہے تو وہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی جو چیزیں ہم مومنین پر فرض کی گئیں۔ حتیٰ یہ کہ حج تو ہر کسی پر فرض نہیں ہوتا، نماز سب پر فرض ہے، زکوٰۃ ہر کسی پر فرض نہیں ہے، قربانی ہر انسان پر فرض نہیں ہے، مگر روزہ
ہر انسان پر فرض ہے۔ ہم دنیا میں پیدا اس لیے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، ہمارا عین مقصد یہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم دنیا میں عبادت کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا۔ اب ہمارے دل میں خیال یہ آتا ہے کہ اگر سارا وقت ہم عبادت میں وقف کر دیں گے تو ہم اپنے اولاد کی پرورش کیسے کریں گے، اپنے احبہ کے خرائط کو کیسے ہم چلائیں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، اس پر یقین رکھیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق اللہ دے گا، دوسرا کوئی رازق نہیں، دوسرا کوئی رزق دینے والا نہیں۔ اب دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو منع نہیں فرمایا کہ تم ساری زندگی عبادت کرو، تجارت نہ کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پوری رات عبادت کرو اور سو نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے تجارت کرو جس طرح شریعت میں بتایا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ اگر عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات آپ کی عبادت میں شمار کر دیتا ہے۔ آپ اگر کپڑے پہنے شریعت کے احکام کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کپڑے پہننے کو بھی عبادت میں شمار کر دیتا ہے۔ آپ اگر کھانا کھائیں شریعت کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کھانا کھانے کو بھی عبادت میں شمار کر دیتا ہے۔ آپ اگر چلیں شریعت کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چلنے کو بھی ثواب کے مستحق کر دیتا ہے، اسے عبادت میں شمار کر دیتا ہے۔ کتنا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر ہے کہ ہم اپنے کام کریں، اپنے کام کو انجام دیں، اپنی تجارت کریں، چلیں، کپڑے پہنیں، ہر اپنی ضروریات کو پوری کریں، مگر شریعت کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے کاموں کو ہماری عبادتوں میں شمار کر دیتا ہے، اس کا بہتر جزا عطا فرماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو ایک بہتر زندگی دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے، اپنے عبادت کے لائق بنایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام قرآن عظیم میں اور حدیثوں میں منتخب ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی روشن و منور ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں پر۔
حضور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کہ لوگ جہالت و گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے، بھائی بھائی میں فساد ہوں گے، ماں بیٹے میں، باپ بیٹے میں، بہن بھائیوں سے نفرت کریں گے، بھائی بھائی پر لعنت کریں گے، لوگ اپنے اقارب پر اپنے بزرگوں پر لعنت کریں گے، اور لوگوں کا مقصد صرف دولت حاصل کرنا ہوگا، وہ علم بھی حاصل کریں گے تو دولت حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا میں فحش گوئیاں، برائی کرنا، حتیٰ کہ ہر برا کام کرنا اچھا جانا جائے گا، اسے لوگ فخر کے ساتھ برا کام کریں گے اور اس پر رشک کریں گے کہ میں نے فلاں برا کام انجام دیا ہے، میں دنیا میں مشہور ہو گیا ہوں۔ دوسرا، نیچے طبقے کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں، بڑی بڑی عمارتوں میں ہو جائیں گے، اور ہمارے پیشوا ایسے ہوں گے جو نااہلی کریں گے، نااہل پیشوا ہوں گے، جو ہمارے پیشوا بننے کے قابل نہیں، جنہیں کوئی شعور نہ ہوگا، وہ ہمارے پیشوا بنے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم اٹھا لے گا، یعنی با عمل با علم لوگ باقی نہ رہیں گے۔ قیامت کے عنقریب تمام علم والے مکہ معظمہ کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ دنیا میں ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مشغول ہوگا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، کوئی خدا کا نام لینے والا تک تیار نہیں ہوگا، سب دنیا حاصل کرنے میں لگے ہوں گے۔ کوئی توبہ کی طرف جانے کو سوچے گا بھی نہیں، کوئی یہ بھی نہیں سوچے گا کہ توبہ کیا ہوتی ہے۔ اور قیامت سے قبل یہ جو سورج پورب سے اگتا ہے اور پشچم میں ڈوب جاتا ہے، اس وقت پشچم سے یعنی مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور پشچم میں ڈوب جائے گا، اس کے بعد میں توبہ قبول ہونا بند ہو جائے گی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور بہت سی نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے، قیامت سے قبل ظاہر ہوں گی، جیسے دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا، تمام نشانیاں ہوں گی۔ بہت سے واقعات ہوں گے، مگر افسوس کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں ابھی ظاہر ہو چکی ہیں۔ عنقریب قیامت ہے۔ قیامت ایک ایسا منظر ہوگا کہ جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور ایک سینگ کی شکل کی چیز ہوگی جس سے ایک ہلکی آواز نکلے گی، جسے لوگ کان لگا کر سنیں گے اور پھر مر جائیں گے۔ تمام لوگ فنا ہو جائیں گے، اس سے ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ حضرت
اسرافیل علیہ السلام اور سور بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا پھر اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، سور کو پیدا فرمائے گا، پھر اسرافیل علیہ السلام سور کو پھونکیں گے اور پھر تمام لوگ زندہ ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے، وہاں لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بیان کرنے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی میں اتنا گناہوں میں کھو گئے ہیں کہ ہم توبہ کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، صرف نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، مگر نماز ہی پڑھنا صرف مقصد نہیں ہے۔ نماز کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف راضی نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہتا کہ نماز چھوڑ دینا بہتر ہے، نہیں، نماز چھوڑو گے تو میدان محشر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا، نماز کا حساب و کتاب ضرور ہوگا، سب سے پہلے ہوگا۔ تو نماز تو بالکل نہ چھوڑے، مگر دوسرے کاموں کو بھی انجام دے جو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے قابل ہیں، جو شریعت میں آئے ہیں، جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اور حضور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، درود پاک پڑھنا، حضور سے محبت کرنا، اور نوافل پڑھنا، روزے رکھنا، یہ سب جو کام فرض ہیں وہ فرض ہیں، مگر اللہ کو راضی کرنا اگر ہے تو ہمیں نوافلوں پر دھیان دینا ہوگا۔ ہمیں درود کی کثرت کرنی ہوگی، سلام کی کثرت کرنی ہوگی، نبی سے محبت کرنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کو اگر راضی کرنا ہے، اللہ نماز سے راضی ہوتا ہے، اللہ زکوٰۃ دینے سے راضی ہوتا ہے، اللہ صبر کرنے سے راضی ہوتا ہے، اللہ تقوی اور پرہیزگاری سے راضی ہوتا ہے، مگر عین جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا فعل جو ہے، کام ہے، وہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ ہمارے نبی سے ہے۔ اگر ہمارے نبی ہم سے راضی نہیں ہیں، اگر ہم نے کوئی ایسی بدفعلی کی ہے، ایسے کام کیے ہیں جس سے نبی ناراض ہیں، تو اللہ بھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں غفلت کی زندگی نہ گزاریں، دنیا کے عیش و عشرت میں نہ پڑیں، بلکہ جو ہمارا قرآن، جو ہماری حدیثیں جو ہمیں بتاتی ہیں ان پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو روشن و منور کریں۔ اور بالآخر آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر برکاتی ٹوپی یا امامہ شریف یعنی سر پر باندھنے والی پگڑی یا عطر یا مصلی وغیرہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، برحق ہر مسلمان ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، تو آپ اگر کہیں سے خریدتے ہیں، کہیں سے فراہم کرتے ہیں، تو آپ حضرات ان چیزوں کو
مجھ ناچیز کے پاس سے خریدیں، مجھ احقر محمد طالب رضا کے پاس سے خریدیں، اور بہتر سے بہتر کوالٹی کی چیزیں آپ کو ملیں گی اور مناسب قیمت پر آپ کو پہنچائی جائے گی۔ ہوم ڈیلیوری بھی ہوتی ہے، گھر تک پہنچایا جاتا ہے۔ فٹکر اور تھوک سبھی طریقوں سے بیچا جاتا ہے۔ آپ حضرات اگر خریدنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔